بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینت اللہ، فرما دیجیے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اللہ نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے۔ اخرجہ کا معنی پیدا کی، جو اللہ نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق میں سے۔ قل ہی للذین آمنوا، فرما دیجیے کہ یہ زینت اور طیبات ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور خالص صرف ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن۔ اسی طرح ہم بیان کرتے نشانیاں ایسے قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ لیکن اس آیت میں فرمایا کہ فرما دیجیے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے غذائیں پیدا کی، لباس پیدا کیے، کون ہے جو اس کو حرام کرنے والا ہے؟ یعنی مشرکین کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ بت ان چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں اور انہیں یہ اختیار ہے کہ جس کو چاہے حلال کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ زینت کی چیزیں اور یہ کھانے پینے کی اشیاء تمہارے لیے حلال کی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو حرام نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے تمہارے لیے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ معلوم ہوا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں گویا وہ پاکیزہ نہیں، اگر وہ پاکیزہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو حرام نہ کرتے۔ قل ہی للذین، اور فرما دیجیے یہ ضمیر کے دو مرجع، یہ ضمیر کے نیچے لکھیں الزینۃ والطیبات، یا تو اس کا مرجع زینت ہے اور یا اس کا مرجع ہے طیبات، یعنی یہ زینت اور یا یہ طیبات۔ فرما دیجیے کہ یہ جو زینت ہے اور یا یہ جو پاکیزہ چیزیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے دنیا کی زندگی میں۔ حیاتی دنیا کے نیچے لکھیں بالاستحقاق الاصلی، بالاستحقاق الاصلی، کہ یہاں استحقاق اصلی، اصل مستحق لوگ کون ہیں؟ اس کے ایمان والے ہیں، اور یہ صرف خالص ہوگی یہ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے۔ دیکھیں دنیا میں تو اللہ رزق ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے اور کافروں کو بھی دے رہا ہے نا، لیکن آخرت میں یہ رزق صرف خالص ہوگا ایمان والوں کے لیے، کافروں کو یہ رزق نہیں ملے گا۔ بات سمجھ رہے؟ دیکھیں یہاں یہ بات فرمائی کہ یہ زینت اور طیبات یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے دنیا کی زندگی میں۔ اس کے نیچے بالاستحقاق الاصلی، اصلی مستحق اس رزق کے صرف ایمان والے ہیں۔ لیکن اللہ چونکہ تمام لوگوں کا رب ہے تو مسلمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے اور اللہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ رزق صرف خالص ہوگا ایمان والوں کی۔ قیامت کے دن یہ طیبات، یہ انعامات کافر کو نہیں ملیں گے، یہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، تحریمات اللہ کا بیان۔ فرما دیجئے کہ یقیناً میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کی چیزوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو یا وہ جو پوشیدہ ہو، اور گناہ کو اور ظلم کو جو ناحق طور پر ہو، گناہ کو اور ظلم کو جو ناحق طور پر ہو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اور تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، حالانکہ نہیں اتارا اس اللہ نے اس پر کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم کہو اللہ پر وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ فرما دیجئے کس نے حرام کیا بے حیائی کی باتوں کو جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ ما ظہر کے نیچے جیسے برہنہ طواف کرنا،
جیسے برہنہ طواف کرنا کہ یہ تو بے حیائی کا کام ہے، تو ان بے حیائی کے کاموں کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ میرے رب نے تو یہ بے حیائی کے کام میرے اوپر حرام کر دیے، چاہے وہ نظر آئے چاہے وہ پوشیدہ ہو۔ اور اسی طرح میرے رب نے حرام کر دیا گناہ کو اور ظلم کو، جبکہ یہ ناحق بھی ہوں۔ دیکھیں، حق کے ساتھ بھی ہوں تب بھی درست نہیں، اور ناحق ہو تب تو بطریق اولا درست نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر گناہ ہے، ڈبل گناہ، ایک یہ گناہ کرنا اور وہ بھی ناحق کرنا، اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس پر اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، تمہارے پاس کوئی دلیل نقلی نہیں ہے، کوئی دلیل وحی نہیں ہے، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو اللہ پر۔ وَأَن تَقُولُوا کے نیچے مثلا تحلیل و تحریم، مثلا تحلیل و تحریم، مثلا تم چیزوں کو حلال کرتے ہو، بعض چیزوں کو حرام کرتے ہو، تو تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جو بات تم جانتے نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ازالہ شبہ۔ شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اگر ہم سے راضی نہیں ہے تو اللہ ہمیں موت کیوں نہیں دیتا؟ جواب شبہ، موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقرر پر موت آئے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ وقت مقرر آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہیں تاخیر ہوگی ایک لمحے کے لیے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ اس میں تقدیم ہوگی، یعنی ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ نہ وہ پہلے موت آئے گی اور نہ ایک سیکنڈ بعد موت آئے گی، بلکہ وقت مقرر پر آئے گی۔ یا بنی آدم، چوتھی مرتبہ یا بنی آدم کے ساتھ تذکرہ۔ دیکھیں ماقبل میں بات گزری تھی، یا بنی آدم کے ساتھ خطاب ہوگا 4 مرتبہ، تو یہ چوتھی مرتبہ خطاب ہے کہ اے بنو آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، منکم کے نیچے بشریت کا اثبات، بشریت کا اثبات، اگر رسول آئے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں تم پر میری نشانیوں کو، فمن اتقی واصلح، پر جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو نہیں ہے ان پر کوئی خوف اور نہ ہوں گے وہ لوگ غمگین۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اگر رسول تمہارے پاس آئے تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول جتنے آئیں گے وہ بشر ہوں گے، منکم یعنی بشر ہوں گے۔ نمبر 2، رسولوں کا کام کیا ہے؟ وہ تم پر میرے احکامات بیان کریں گے، بس جو پھر تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، بس وہ لوگ جنہوں نے جھٹلائی ہماری نشانیوں کو اور انہوں نے تکبر کیا، یہی لوگ جہنمی ہیں اور رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، زجر، بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، پہنچے گا ان کو ان کا حصہ لکھے ہوئے میں سے۔ ترجمہ لکھے، پہنچے گا ان کو ان کا حصہ من الکتاب، لکھے ہوئے میں سے، لکھے ہوئے میں سے ان کو ان کا حصہ پہنچے گا۔ نیچے بریکٹ میں یعنی رزق، اللہ نے جو ان کے لیے رزق لکھ دیا ہے وہ رزق ان کو پہنچے گا۔ کتاب کے نیچے لوح محفوظ، جو بات لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے، تقدیر میں جو باتیں ہیں وہ رزق ان کو ملے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا، انجام برزخی، یہاں تک کہ آئیں گے ہمارے رسول ان کے پاس، ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے قاصد جو روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یتوفونہم، جو ان کی روحیں قبض کریں گے،
جو ان کی روحیں قبض کریں گے. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ. یہ قالوا بمعنی مستقبل کے ہے تو ترجمہ کرو گے یہ کہیں گے ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے جسے تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ. تو ان سے کہا جائے گا وہ کہاں گئے. قالوا یہ کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے، گم ہو گئے ہم سے. وشہدوا علی انفسہم، اور یہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً یہ لوگ دنیا میں کفر کرنے والے تھے. یہ لوگ خود گواہی دیں گے کہ واقعی ہم لوگ دنیا میں کفر کرنے والے تھے اور یہ اپنے اوپر کہیں گے. دیکھیں اس آیت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کو رزق دے گا، جس کا جو رزق اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے. اللہ نیکوکار کو بھی وہ رزق دیتا ہے، گناہ گار کو، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی. اور جب ان کے پاس ہمارے رسول روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، پھر وہ ان سے کہیں گے کہاں گئے وہ جسے تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ. تو یہ کل روز محشر کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. پھر یہ لوگ خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ لوگ کفر کرنے والے تھے. اب اس آیت میں رسولنا جمع کا صیغہ ہے. اس سے معلوم ہوا روح قبض کرنے والے صرف ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے فرشتے ہیں. اب یہ سوال کہ دوسری آیت میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ہے کہ روح قبض کرنے والا تو ایک ملک الموت ہے. تو جواب یہ ہے کہ وہ ایک تو سب کے اوپر مقرر ہے اور یہ سارے اس کے ماتحت ہیں. تو اصل حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو ملک الموت ہے، اور ان کے ماتحت متعدد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فرشتے ہیں جو اس کام پر مقرر ہیں. تو کبھی اصل کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے بنل امیر المدینہ تھا، مدینہ امیر نے شہر بنایا، حالانکہ بناتے تو نوکر ہیں لیکن وہ امیر سبب بنتا ہے. تو کبھی سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، کبھی اصل کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. اس سے بدعتیوں کا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں جب ملک الموت ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے. اس کا جواب یہ ہے کہ ملک الموت خود ہر جگہ نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ ان کے نائبین اور قاصدین ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ملک الموت خود ہر جگہ موجود نہیں ہوتا. پھر نمبر 2، عقیدے کا مسئلہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتا. عقائد کے لیے چونکہ نصوص قطعیہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ چاہیے ہوتی ہیں. قال ادخلوا فی امم انجام اخروی، قال کا فاعل اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ. یہ فی بمانے مع کے ہے، فی بمانے مع کے ہے، داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ یقیناً جو گزر گئی تم سے پہلے. وہ امتیں کون سی ہیں؟ من بیانیہ ہے، وہ جنات اور انسانوں میں سے. کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہنم میں. کلما دخلت امۃ، جب بھی داخل ہوگی کوئی جماعت، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کرے گی اپنی جیسی دوسری جماعت کو. وہ لعنت کرے گی اختہا، اپنی جیسی دوسری جماعت کو. دیکھیں اخت تو لغت میں بہن کو کہتے ہیں، مراد اپنی جیسی، یعنی ہر جماعت جب داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری جماعت کو بھی برا بھلا کہے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہوں گے اس جہنم میں سب کے سب. یہاں تک کہ جب اکٹھے ہوں گے اس جہنم میں سب کے سب. قالت اخراہم، تو کہیں گے تابعین لأولاہم، اپنے متبوعین کے بارے میں، یعنی بعد والے کہیں گے پہلے والوں کے بارے میں. میں نے آپ کو ترجمہ کیا کہ کہیں گے تابعین اپنے متبوعین کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، اے اللہ تو دے دے ان کو دگنا عذاب جہنم کا. یعنی متبوعین اپنے تابعین کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا تو ان کو ڈبل عذاب دے. قال کا فاعل اللہ رب العزت، اللہ رب العزت فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے.
لکل ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. ہر ایک سے مراد بریکٹ میں تابعین اور متبوعین، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ اس بات کو جانتے نہیں. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، پس کہیں گے متبوعین اپنے تابعین کے بارے میں، یعنی وہی پہلے والے کہیں گے پچھلوں والوں کے بارے میں، یعنی وہی متبوعین کہیں گے اپنے تابعین کے بارے میں. فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، پس نہیں تھا تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، پس نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت. بریکٹ میں لکھیں یعنی عدم تخفیف میں ہم دونوں برابر ہیں، یعنی عدم تخفیف میں ہم دونوں برابر ہیں، یعنی عذاب نہ ہونے میں ہم دونوں برابر ہیں. تمہارے لیے بھی عذاب ہے اور ہمارے لیے بھی عذاب ہے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، بس تم چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم دنیا میں کرتے تھے. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو اور تکبر کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے. لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، سوراخ میں. جمل مانا اونٹ، خیاط مانا سوئی، اور سم مانا سوراخ. یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے سوراخ میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو. اسی طرح بدلہ دیں گے بریکٹ میں یعنی جنت سے محرومی کا، یعنی جنت سے محرومی کا بدلہ ہم اسی طرح ان کو دیں گے. دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، دنیا میں تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی اعزازاً. دیکھیں نیک لوگوں کی روحیں آسمان پہ چڑھتی ہیں اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے. لیکن ان کی روحیں آسمان پہ نہیں چڑھیں گی اور ان کے لیے کوئی اعزاز و اکرام نہیں ہوگا. اور یہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے سے. اب اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا یہ محال ہے، تو کافر کا جنت میں جانا بھی محال ہے. اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. تو تعلیق المحال محال، تعلیق المحال محال، کسی محال چیز کو معلق کر دینا محال کے ساتھ، وہ بھی محال ہوتی ہے. تو اونٹ اپنی اصل جسامت پر ہو اور سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے تو یہ محال ہے. تو کافر کا جنت میں جانا بھی محال. اسی طرح اللہ بدلہ دے گا مجرموں کو، یعنی بدلہ یہ دے گا کہ اللہ ان کو جنت سے محروم کرے گا. لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے ہوگا بچھونا جہنم کا. ومن فوقہم غواش، اور اس کا اوڑھنا ہوگا، اس کے اوپر اوڑھنا ہوگا جہنم کا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. بریکٹ میں یعنی جہنم کے عذاب کا، یعنی عذاب جہنم کا ہم بدلہ دیں گے. دیکھیں یہاں فرمایا نا ان کا بچھونا بھی جہنم ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم ہوگا. تو بریکٹ میں لکھیں یہ کنایہ ہے احاطہ نار سے، یہ کنایہ ہے احاطہ نار سے، یعنی ان کے اوپر اور ان کے نیچے آگ ہی آگ ہوگی، یعنی ان کے اوپر اور نیچے آگ ہی آگ ہوگی. تو دیکھیں یہ کنایہ ہے کہ نیچے بچھونا بھی آگ کا اور اوپر اوڑھنا بھی آگ کا.
تو گویا جب نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، تو یہ کنایا ہے احاطے سے اور استیعاب سے کہ ہر طرف آگ ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، دیکھیں جملہ معترضہ، اور ہم نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ رہیں گے جنت میں ہمیشہ۔ دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جملہ مبتدا ہے، اولئک اصحاب الجنہ یہ خبر ہے، اور لا نکلف نفسا الا وسعها یہ جملہ معترضہ ہے۔ لا نکلف کے نیچے بریکٹ میں لکھیں اعمال صالحہ بحسب طاقت مطلوب ہوتے ہیں، اعمال صالحہ بحسب طاقت مطلوب ہوتے ہیں، یعنی اللہ نیک اعمال جو انسان سے طلب کرتا ہے وہ اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ دیکھیں یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال یہ ہوا کہ جو ایمان لائے نیک اعمال کریں ان کے لیے جنت ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے نیک اعمال تو بہت مشکل ہے، انسان کیسے یہ اعمال کر سکتا ہے؟ تو جواب دیا ہم نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے جو اس کی وسعت میں، یعنی ہم نے ایسے احکامات کا حکم نہیں دیا جو انسان کی طاقت اور بس میں نہ ہو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے کینہ، غل کینہ، جنت میں کسی کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ، نفرت اور بغض نہیں ہوگا۔ تجری من تحتہم الانہار، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، نہریں ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس کی طرف، لہذا کے نیچے الجنت، الجنت کہ جس اللہ نے ہماری رہنمائی کی اس جنت کی طرف، وما کننا لنہتدی، اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پاتے، نہ تھے ہم کہ ہم ہدایت پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ تھے کہ ہم ہدایت پاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آئے ان کے پاس ہمارے رب کی جانب سے رسول حق کے ساتھ، ونودوا ان تلکم الجنہ، اور انہیں پکارا گیا، اور انہیں پکارا گیا جنت کی طرف، اورثتموہا کہ تم وارث بنائے گئے ہو اس جنت کے، تم وارث بنائے گئے ہو اس جنت کے، بسبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے۔ دیکھیں دنیا میں جو آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ خاندانی لوگوں میں اور اپنوں میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں کینہ، بغض، نفرت سے، تو اللہ تعالیٰ یہ باطنی تمام بیماریاں نکال دے گا، اور ظاہری بھی اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑا سبب کہ اللہ نہروں کو جاری کر دے گا، یہ کنایا نہروں میں پانی جاری کر دے گا، نہر تو جاری نہیں ہوتی بلکہ نہر میں پانی جاری ہوتا ہے، تو اللہ نہروں میں پانی جاری کر دے گا، اور جنتیوں کی زبان پر یہ جملہ ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہماری اس جنت کی طرف رہنمائی کی۔ ہم تو نہیں تھے کہ ہم ہدایت پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، اور یقیناً اس کے پاس ہمارے رسول آئے تھے حق کے ساتھ، اور انہیں پکارا گیا تھا کہ آؤ جنت کی طرف، اور تم وارث بنائے گئے ہو اس جنت کے، بسبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اگر عمل کرو گے تو جنت تمہارے لیے ہمیشہ کی ہے۔ دیکھیں جو چیز وراثت میں ملے اس کو کوئی اور لے نہیں سکتا، انسان جس طرح خریدنے سے کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، ویسے اگر کوئی چیز وراثت میں مل جائے تب بھی اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس سے کوئی آدمی اس چیز کو پھر لے نہیں سکتا۔ تو کہا ہم نے جنت کو تمہیں وراثت میں دے دیا، تم وارث ہو، یعنی اب تم ہمیشہ کے مالک ہو، اب تم سے کوئی بھی اس کو لے نہیں سکتا۔ وراثت میں دائمی ملکیت ہوتی ہے، ہمیشہ کی ملکیت ہے تمہاری، لیکن ملکیت تمہارے اعمال کے ساتھ ہے۔ بات سببیہ ہے، اعمال ہوں گے تو اللہ تمہیں جنت کی وراثت دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہاں لفظ آیا نا، لفظ ان، یہ لفظ ان 5 دفعہ آیا ہے،
لفظ ان 5 دفعہ استعمال ہوا ہے اس آنے والے اور اس کے بعد والے رکوع میں۔ اب یہ ان مخففہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ان مخففہ ہو تو یہ اس وقت بمعنی انہو کے ہوگا، انہو، تو اس وقت یہ ضمیر شان ہوگا، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ شان یہ ہے کہ، شان یہ ہے کہ، اور یہ نمبر 2 یہ ان مفسرہ ہوگا کہ اس کے بعد کا جو جملہ ہوگا وہ پہلے والے کی تفسیر کرے گا۔ میں سمجھ آ گیا کہ یہ 5 مرتبہ آئے گا، یہ ان یا مخففہ ہوگا اور یہ ان مفسرہ ہوگا، اور اگر یہ مخففہ ہو تو یہ بمانے انہو کے ہوگا، اور ہو ضمیر شان ہوگی، اور ترجمہ ہوگا شان یہ ہے کہ، اور اگر یہ ان مفسرہ ہو تو پھر بعد والا جملہ پہلے والے جملے کی تفسیر ہوگی۔ اب دیکھیں یہ پہلا مقام ہے، نور ان، تو یہ نمبر 1، یہ پہلا مقام ہے اور انہیں ندا دی جائے گی۔ اب یہ تو یہ مخففہ ہے بمانے انہو کے، تو اب کیا ندا دی جائے گی کہ شان یہ ہے کہ تم جنت کے وارث بنا دیے گئے، اور یہ مفسرہ ہے، تفسیر کر رہا ہے کہ انہیں ندا دی جائے گی کس بات کی، اس بات کی ندا دی جائے گی کہ تم جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جنت اور اہل نار کا مکالمہ، اہل جنت اور اہل نار کا مکالمہ، اور پکاریں گے اصحاب جنت جہنم والوں کو، ان قد وجدنا، نمبر 2، یہ دوسری مرتبہ لفظ ان آیا کہ یقیناً ہم نے پایا اس کو، ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچا۔ جنتی کہیں گے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے تو اس کو سچ پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پایا وہ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا برحق؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، بس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ، نمبر 3، تیسری مرتبہ لفظ ان، کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہو ظالموں پر۔ دیکھیں اس آیت میں کہ اہل جنت اور اہل نار کا مکالمہ ہوگا۔ جنت والے جہنمیوں کو کہیں کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم نے تو سچا پایا، ہمیں جنت دی، انعامات دیے، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو برحق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل۔ کیا برحق کہ یہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور ان کے لیے جو دردناک سزائیں ہوں گی۔ بس ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان میں اعلان کر دے گا کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر، یعنی یہ جہنمی لوگ تو ظالم لوگ تھے، تب اللہ نے ان کو سزا دی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، علامات ظالمین، ظالمین کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تلاش کرتے تھے کھجی ٹیڑھا پن، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ گویا ان میں 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، نمبر 2 یہ لوگ ٹیڑھے راستے کو تلاش کرتے تھے، ہدایت کا سیدھا راستہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر یہ لوگ ٹیڑھے راستے پہ چلتے، محکمات کو ترک کر دے متشابہات پہ چلتے، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، پس ان کے درمیان میں آڑ آ جائے گی، ان کے درمیان میں آڑ، دیوار، پس ان کے درمیان میں ہوگی ایک آڑ اور ایک دیوار۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر چند لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے، بریکٹ میں ان کی خاص علامات سے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، لفظ ان 4 مرتبہ، کہ سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها، کہ وہ داخل نہیں ہوں گے اس جنت میں، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، حالانکہ وہ امید رکھتے ہوں گے جنت کی۔ یہ آراف والے
لم يدخلوها کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن یہ اعراف والے امید رکھتے ہوں گے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیں اعراف اس کو کہتے ہیں نہ یہ جنت ہے نہ جہنم میں، درمیان کی جگہ، درمیان کی جگہ یہ اعراف کی جو جگہ ہے، ان کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور ان کو جہنمی بھی نظر آئیں گے، تو یہ درمیان میں ہوں گے۔ تو ابھی ہر ایک کو پہچانیں گے، جنتیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنت والے لوگ ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہوگا وہ جنت کے انعامات میں گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو جہنمی بھی نظر آئیں گے، یہ ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے، یہ جو اعراف والے ہیں، انادوا اصحاب الجنہ، جنت والوں کو پکاریں گے سلامتی ہو تم پر، حالانکہ وہ نہیں داخل ہوئے اس جنت میں اور وہ اس جنت کی امید رکھتے ہیں۔ اعراف والے بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کر دیے جائے جنت میں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیر دی جائیں گی ان کی نگاہیں، تِلْقَىٰ أَصْحَابِ النَّارِ، دوزخیوں کی طرف، جب پھیر دی جائیں گی ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے یہ اعراف والے، اے اللہ تو ہمیں نہ بنا دے ظالم قوم میں سے، ہمیں ظالم لوگوں میں سے مت بنا، یعنی یہ جہنمی تو ظالم لوگ ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس میں سے نہ بنانا کہ ہم بھی جہنمی بن جائیں اور ہم ظالم ہو جائیں، اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر۔ تو گویا اعراف والے یہ دعا کریں گے، پھر اللہ رب العزت ان اعراف والوں کو بھی جنت کا بدلہ عطا فرمائے۔ اب یہ اعراف میں کون لوگ ہوں گے؟ پہلا قول تو یہ ہے کہ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال برابر ہوں گے، جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں، وہ لوگ اعراف میں ہوں گے۔ نمبر 2، اعراف میں نابالغ بچے ہوں گے۔ جو نابالغ بچے ہیں، چاہے ایمان والوں کے ہوں یا کفار کے ہوں، وہ وہاں ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہاں کفار کے نابالغ بچے ہوں گے، ایمان والوں کے نہیں ہوں گے، اور یہی بات راجح ہے، چونکہ ایمان والے جو ہیں وہ تو بچے اپنے ماں باپ کے تابع ہیں، جب ماں باپ مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان شمار ہوں گے، لیکن کفار کے ماں باپ، بچوں کے ماں باپ تو کافر ہیں، اس لیے وہ ان کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یا چوتھا قول یہ ہے کہ یہاں پر اصحاب اعذار ہوں گے، اعذار والے لوگ جن کے حضور دنیا میں ہوتے تھے، وہ لوگ یہاں ہوں گے۔ اور بعض نے اس میں شامل کیا ان لوگوں کو کہ جو خنثی ہیں، کہ وہ یہاں موجود ہوں گے۔ لیکن راجح بات یہ ہے، یا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر ہوں گے، اور یا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور جنت کی امید رکھ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی اس پہ داخل کر دے، اور یہ کہ ان کے اعمال برابر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دے۔ قرین قیاس یہی والی بات ہے کہ ان کے اعمال برابر ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ کہا جائے کہ کفار کے نابالغ بچے۔ کسی ایک قول کی وثوق کے ساتھ تعیین کرنا مشکل ہے، اسی لیے مفسرین کی